ایک دن سارا نام کی ایک لڑکی اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر کا کھیل ایک قدم پر منحصر ہے۔ سارا نے 1 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے خواب کو حقیقت بنائے گی اور دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے گی۔ لیکن ایک اور فیصلہ آ چکا تھا، شادی کا رشتہ۔ اس کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ شادی کرے، مگر سارا کا دل اپنی خوابوں کو پورا کرنے میں لگا تھا۔ کیا وہ شادی کرے گی یا اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھائے گی؟ سارا نے اپنے دل کی سننے کا فیصلہ کیا اور اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے کے لیے شادی سے انکار کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس کی والدہ غصے میں آ گئیں اور گاؤں کے لوگ اس سے الگ ہو گئے۔ سارا کو گاؤں کے لوگوں کی طرف سے نہ صرف نفرت بلکہ تھوڑے ہی دنوں میں اس پر طنز اور مذاق کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ لیکن سارا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاشرتی دباؤ کے باوجود اپنے خواب کو زندہ رکھے گی۔ اس نے ایک چھوٹے سے شہر میں اپنی پرفارمنگ آرٹسٹ کی اسکول کھولی، جہاں اس نے اپنی تعلیم اور خوابوں کی سمت میں محنت کی۔ سارا کی سعید نام کے لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے، جو ایک کامیاب تاجر تھا، اور اس کا نظریہ زندگی بالکل مختلف تھا۔ سعید کا ماننا تھا کہ خوابوں کی تکمیل میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نظر میں شادی اور خاندان پہلے آتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک شدید بحث شروع ہو جاتی ہے، جس میں سعید سارا سے کہتا ہے کہ تمہارے خواب تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتے، تمہیں ہمیشہ کی طرح ہیں۔ حقیقت پسند بننا ہوگا اور اپنا خاندان اور محبت کو ترجیح دینی ہوگی۔ سارا کے دل میں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا اسے سعید کی باتیں تسلیم کرنی چاہیں یا اپنی تقدیر کا کھیل خود کھیلنا چاہیے؟ سارا کی زندگی کا بڑا لمحہ آتا ہے جب اس کی اسکول کو ایک بڑی کامیابی ملتی ہے۔ اس کے اسکول کے طلباء نے نیشنل پرفارمنگ آرٹسٹ کمپٹیشن جیتا اور سارا کو انعام ملتا ہے۔ اس جیت کے بعد سارا کو ہمیشہ کا انعام ملتا ہے۔ سوسائٹی کی جانب سے پذیرائی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کے لوگ بھی اس کی کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں۔ سارا کو یہ سمجھ آتا ہے کہ تقدیر کے کھیل میں سچائی اور محنت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ سارا نے سعید کو اپنی کامیابی دکھا کر بتایا کہ حقیقت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت اور خود پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی کرنے چاہیے کیے اور اب وہ اپنی تقدیر کا مالک بن چکی تھی۔ اس کی کہانی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے فیصلے خود کریں، کیونکہ تقدیر ہمیشہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہوتی۔ تقدیر کا کھیل خود کھیلنا سیکھیں۔ دوسروں کی توقعات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید متاثر کن کہانیاں مل سکیں۔ شکریہ۔